السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقال تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خياركم من أطعم الطعام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات رطبة كبد رطبة أجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم سقى مسلما على زمأ سقاه الله من رحيق المختوم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. عزیزان مکرم، سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور چند احادیث نبویہ تلاوت کی ہیں. ان آیات اور ان احادیث کا تعلق اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے، بھوکے کو کھانا کھلانے اور پیاسے کو پانی پلانے سے متعلق ہے. آپ سب سن رہے ہیں اور جانتے ہیں، ہمارے پڑوس میں چولستان کے علاقے میں، جسے ہم مقامی زبان میں روہی بھی کہتے ہیں، انسانی اور حیوانی زندگی کا ایک بڑا بحران اور المیہ پیدا ہو گیا ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پانی کی قلت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے سینکڑوں جانور مر گئے. قحط سالی کا سماں ہے اور لوگ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے. تو ایسے موقع پر انسانی ضمیر جاگنا چاہیے، اور خاص طور پر اسلامی اخوت کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرنا چاہیے. اور مسلمانوں کو
مسلمان بھائیوں پر اور اللہ کی مخلوق پر، جانوروں پر، پرندوں پر، چرند پر رحم کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث مبارک میں ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، انسان بھی اللہ کا کنبہ ہے، جانور بھی اللہ کا کنبہ ہے، پرندے بھی اللہ کا کنبہ ہیں۔ غیر موذی جانور اور حشرات الارض، یہ سب اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا گھرانہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ عِيَالَهُ، اللہ کی ساری مخلوق میں سے اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے کنبے سے پیار رکھتا ہو۔ آج تو باپ کو کوئی پانی نہیں پلاتا، بھائی بھائی کو پانی کا گلاس دینے کے لیے تیار نہیں، گھر میں کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور پڑوس میں لوگ بھوکے سو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دین اس بارے میں خاموش نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کو پیارا وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے، یعنی اللہ کے کنبے سے پیار کرتا ہو، محبت کرتا ہو، ان کی خدمت کرتا ہو، ان کی زندگی اور ان کے حیات کا ذریعہ ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا ہے، دوسروں کی نفع رسانی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں صرف نماز روزے کا حکم نہیں دیا، قرآن کریم نے ہمیں صرف تلاوت و اذکار اور سجدوں کا حکم نہیں دیا۔ نہ جانے ہم پورا قرآن کیوں نہیں پڑھتے اور پورے دین پہ عمل کیوں نہیں کرتے۔ قرآن نے ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، پیاسوں کو پانی پلانے کا حکم دیا، بدحال لوگوں کی اعانت کا حکم دیا، بیماروں کی عیادت کا حکم دیا، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کا حکم دیا، لوگوں کی ضرورتیں پورے کرنے کا حکم دیا، خلق خدا پہ رحم کرنے کا حکم دیا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جو صفاق ہے، سخت دل ہے، خلق خدا پہ رحم نہیں کرتا، اس پہ بھی اللہ رحم نہیں کرتے۔ من لم یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتے۔ اور ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ہمیں ایک قدم نہیں چلا جاتا، ایک لمحہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ میرے عزیزو،
کتنی قرآن کریم کی آیات ہیں اور کتنی احادیث ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم دے رہی ہیں. اور کتنی احادیث نبویاں ہیں جو پیاسوں کو پانی پلانے کا حکم دے رہی ہیں، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کو پانی پلانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور اس کھانا کھلانے پر اور پانی پلانے پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اللہ نے جہنم سے بچانے کا وعدہ کیا، اللہ نے روز محشر اصحاب یمین یعنی دائیں ہاتھ والی کامیاب جماعت میں شامل ہونے کا وعدہ فرمایا. کھانا کھلانے پر، پانی پلانے پر. جانوروں پر بھوک اور پیاس مسلط کر دینے پر عذاب کی وعیدیں سنائیں، اور کتے جیسے جانور کی زندگی بچا لینے پر جنت کا ذکر کیا. یہ سب قرآن و حدیث میں. کتا تو حرام جانور ہے، امام شافعی کے نزدیک نجس العین ہے، ہمارے نزدیک حرام ہے، جھوٹا ناپاک ہے. برتن کو منہ مار لے تو 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے، 1 مرتبہ مٹی سے مانجنے کا حکم ہے، تطریب کا حکم ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے، صحیحین کی حدیث ہے، 2 روایتیں. ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور پیاسا تھا. راستے میں اسے کنواں نظر آیا. پانی نکالنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ کنویں میں اتر گیا اور کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا، سیراب ہو کے پانی پیا. اور پھر اسے احساس ہوا کہ کنویں سے باہر ایک کتا پیاس سے بلک رہا ہے، قریب المرگ ہے. اس نے اپنا جوتا اتارا. اس بچے کو بٹھا دو یار. اس نے اپنا جوتا اتارا اور جوتے میں پانی بھرا اور کنویں سے نکل کر اس کتے کو پانی پلایا. اللہ نے اس کے اس عمل کی ایسی قدردانی کی، فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی اور اس کو معاف کر دیا، اس کے گناہ بخش دیے کتے کو پانی پلانے پر. اور ہم انسانوں کو نہیں پلاتے، ہم ماں باپ کو پانی نہیں پلاتے، ہم ساتھیوں کو پانی نہیں پلاتے، کتے کے پانی پلانے پر. اور دوسری روایت میں ہے، ان امرأۃ زانیۃ، ایک بدکارہ عورت، زانی عورت، مرت بکلب یأکل السر، ایک کتے کے ساتھ گزری جو کیچڑ چاٹ رہا تھا، زندگی بچانے کے لیے کیچڑ چاٹ رہا تھا. اس بدکارہ فاحشہ عورت نے اپنا موزہ اور جوتا اتارا اور دوپٹے کے ساتھ باندھا اور کنویں سے پانی نکالا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا اور کتے کی جان بچ گئی. اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس بے حیا فاحشہ زانیہ اور بدکارہ عورت کی بخشش فرما دی. لو بھئی، کتے حرام جانور کے پانی پلانے پر بخشش ہے. اور چولستان میں سینکڑوں گائے مر گئی ہیں، بکریاں مر گئیں، بھیڑیں مر گئیں، ان کو پانی پلانے والا کوئی نہیں. انسان جاں بلب ہے،
پیاسے ہیں. ہمارے کئی شاگرد علماء الحمدللہ چولستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں اور بعض دوست احباب موجود ہیں. میں نے ٹیلی فون کر کے ان سے جب حالات پوچھے تو وہ بتانے لگے پانی ختم ہو گیا, زیر زمین پانی کڑوا ہے, جانوروں نے وہ کڑوا پانی پیا, بیمار ہوئے اور مر گئے اور مرتے جا رہے ہیں. اور اس کے برعکس یہ بھی حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے, سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے. اللہ نے آپ کے سامنے جنت کھول دی, جہنم کھول دی. اللہ کے حبیب نے دیکھا, حضور فرماتے میں نے دیکھا جہنم میں ایک عورت بندھی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کو پکڑ پکڑ کر نوچ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے جس کو زنجیروں اور رسیوں سے بندھا ہوا ہے اور بلی اس پر مسلط ہے, اسے نوچ رہی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ عورت ہے جس نے بلی کو باندھ دیا تھا, نہ اسے غذا خوراک دی, نہ پانی دیا, اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کھا لے. بلی بھوک سے مر گئی. اس کے عذاب کے طور پر حضور نے دیکھا کہ وہ عورت جہنم میں بندھی ہوئی ہے اور بلی اسے انتقام لے رہی ہے اور بلی اس کو پکڑ کر نوچ رہی ہے اور اس پہ حملہ کر رہی ہے. بلی بھی حرام جانور ہے, اس کا گوشت حرام ہے, جھوٹا مکروہ ہے, اس علت کی وجہ سے کہ انہا من الطوافین علیکم والطوافات, گھروں میں بہت پھرتی ہے. اگر اس کا جھوٹا حرام کر دیں تو لوگوں کے لیے مشکلات بہت ہو جائیں گی, اس لیے اجازت دے دی. انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم والطوافات, لیکن گوشت حرام ہے. تو اللہ پکڑنے پہ آئے تو بلی کے بھوکے رکھنے پہ بھی پکڑ لیتا ہے. اور ظالموں, تمہاری مائیں بھوکھی پڑی ہیں, تمہارے دادا بھوکے پڑے ہیں, تمہاری دادیاں بھوکھی پڑی ہیں, اور تم رج کے ڈکار لیتے ہو اور پوچھتے نہیں ہو تمہارا پڑوسی بھوکا پڑا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو, وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں. سالن پڑا پڑا کھاتا ہے, روٹی پڑی پڑی خشک ہو جاتی ہے, اور پڑوسی کے گھر میں بھیجنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. خلق خدا پہ رحم کرو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ جل شانہ روز محشر بندوں سے کہیں گے اور میرے بندے انی مرضت فلم تعودنی, میں بیمار ہوا تھا, تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی تھی, میری عیادت نہیں کی تھی. ڈانٹیں گے. وہ بندہ کہے گا کیف اعودک وانت رب العالمین, مولا آپ رب العالمین ہیں, میں آپ کی کیسے عیادت کرتا؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا, تو نے اس کی عیادت نہیں کی, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. انی اطعمتک فلم تطعمنی, اور میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا کیف اطعمک وانت رب العالمین, مولا میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا, آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ جواب دیں گے اطعمک عبدی فلان, میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں دیا, اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا, گویا تو مجھے کھانا کھلاتا.
گویا تو مجھے کھانا کھلا دے. ڈانٹ پلائی اللہ کے نبی علیہ السلام. بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جنت کا مختصر نسخہ ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضور کے مکارم اخلاق میں سے، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، لوگوں سے میل جول رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو، تدخل الجنت بسلام، آرام کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. تدخل الجنت بسلام. ایک صحابی نے پوچھا، حضرت مجھے بہترین عمل بتلائیں، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام، کھانا کھلا، بھوکے کو کھانا کھلا، مہمان کو کھانا کھلا، رشتہ داروں کو کھانا کھلا، ساتھیوں کو کھانا کھلا. یہ کھانا کھلانا، اطعام طعام، دین کا ایک بڑا شعبہ ہے. دوسروں کو کھانا کھلاؤ، دوسروں کے لیے گندم کا انتظام کر دو، آٹے کا انتظام کر دو، راشن کا انتظام کر دو، فوڈ کا انتظام کر دو، غذائی اجناس کا انتظام کر دو. تطعم الطعام، کھانا کھلا. مفعول نہیں ذکر کیا، کس کو؟ عام ہے. وَتُقْرِئُ السَّلَامَ، سلام کرو، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، جاننے والے کو بھی، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور نہ جاننے والے کو بھی. یہ سب سے بہترین عمل، یہ سب سے افضل ترین عمل. کھانا کھلاؤ. اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے افضل وہ انسان ہے جو دوسروں کو کھانا کھلانے والا ہے. ہاں، جو دوسروں کی خدمت کر رہا ہے اور دوسروں کو کھانا کھلا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ سب سے افضل انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے. اور قرآن کریم نے جنتیوں کی نشانی بتائی، نیک لوگوں کی نشانی بتائی. نیک لوگ کون ہیں؟ فرمایا نیک لوگ وہ ہیں جن میں یہ اعمال اور صفات ہوں. ان کو کیا ملے گا؟ اللہ ان کو جہنم سے بچائیں گے، جنت دیں گے. وہ کون سے اعمال ہیں؟ جن سے آدمی ابرار میں شامل ہوتا ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. نیک لوگ کافور کے چشمے سے سیراب ہوں گے، انہیں اللہ پانی پلائیں گے کافور کا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے یوفون بالنذر، جو منت پوری کرتے ہیں. نیک لوگوں کی پہلی نشانی، ابرار کی پہلی نشانی، یوفون بالنذر، اللہ کے نام پر منت مانتے ہیں اور منتوں کو پورا کرتے ہیں. غیر اللہ کے نام کی منت ماننا شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی منت نہیں ہے، نہ تعزیے کے نام کی، نہ تابوت کے نام کی، نہ کسی پیر و مرشد کے نام کی، نہ کسی مزار کے نام کی، نہ کسی اللہ والے کے نام کی. منت کس کے نام کی؟ سارے بولو، اللہ کے نام. اللہ کے نام کی منت مانتے، سبحان اللہ. اور پھر منت پوری کرتے ہیں. یوفون بالنذر، منت پوری کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا،
قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ کی پیشی سے ڈرتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے ہائے اللہ تیرے سامنے کیسے پیش ہو۔ تیسری نشانی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ بعض نے حُبِّهِ کی ضمیر کا مرجع طعام کو بتا دیا، کھانے کی محبت کے باوجود دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور بعض نے اللہ کی طرف لوٹائی ضمیر، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پلے کچھ نہ ہو، غریب ہو، بیچارہ کنگال ہو، اس کے پلے کچھ بھی نہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ابرار ہیں، یہ نیک لوگ ہیں جنہیں اللہ خاص چشمے سے سیراب کریں گے، مشروب عطا کریں گے کافور سے۔ یہ ان کی پہلی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے پہلی نشانی؟ منت پوری کرتے ہیں۔ دوسری نشانی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسری نشانی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، قریب قریب آ جائیں، جگہ چھوڑ دیں، لوگ آ رہے ہیں، یا میرے قریب آ جائیں۔ بیان کرنے والے کے جتنے قریب ہوں تو اتنا نفع زیادہ ہوتا ہے، بات دل میں اترتی۔ کچھ ادھر آ جائیں، بلکہ وہ دروازہ بند کر دو، لوگ ادھر آئیں، یہ کھول دو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانے کی اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکیناً مسکین کو، ویتیماً یتیم کو، واسیرا اور قیدی کو، قیدیوں کو بھی کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ پہلے زمانے میں قیدی وہ ہوتے تھے جو جنگوں سے گرفتار ہو کر آتے تھے، اور پھر یہ کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ دعوت کر کے ووٹ نہیں مانگتے۔ آج کل لوگ روٹیاں کھانا کھلا کے پھر ووٹ مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں۔ کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے بدلہ بھی نہیں چاہیے، تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے، تم سے قدردانی بھی نہیں چاہیے۔ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کھانا کھلا کر پھر پیسے لیں، اجرت لیں، یا کوئی اور اچھی چیز لے۔ آج اس کو کھانا کھلاؤ، کل یہ ہمیں کھلائے گا، آج اس کو دعوت پہ بلاؤ، کل یہ بلائے گا، اور اگر یہ نہیں بلائے گا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ اس سے ثواب نہیں ہوتا۔ مفت میں کھانا کھلاؤ اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ یہ ہمیں کھلاتا ہے ہم اسے کھلائیں، برادری جو تھی۔ ملک صاحب شادی کی تھی میں کو نہیں سجا، آخر سی تسا سجا ہی میں کو، اس پہ اجر نہیں ملتا۔ یہ نیک لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ بے لوث کھانا کھلاؤ۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہی ہیں۔ لا نرید منکم جزاء، ہم کھانا کھلا کے بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، ہم شکریہ اور قدردانی بھی نہیں چاہتے، ہم تھینک یو بھی نہیں چاہتے، ہم اپنی تعظیم بھی نہیں چاہتے، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم تو اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہمیں قیامت کی سختیوں سے اور قیامت کی ترشی سے اور قیامت کے خوفناک منظر سے ڈر لگتا ہے۔ ہم اپنی قیامت کے اور روز محشر کی آسانی کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تو اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔
ہم چولستان میں جا کر غریبوں کو اگر کھانا کھلا رہے ہیں تو مولا اس لیے کہ تو راضی ہو جائے، کسی بیوہ کو کھانا کھلاتے ہیں اس لیے کہ تو راضی ہو جائے، اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں تو راضی ہو جائے، کسی مسکین کو کہ گھر اگر گندم ڈلواتے ہیں تو اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ تانا بھی نہیں دینا، اوے میں نے تجھے اتنا دیا تھا، تو نے میرے اتنا کام بھی نہیں کیا، تو نے مجھے ووٹ بھی نہیں دیا، اس سے سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، ایمان والو اپنے صدقے احسان جتا کر اور ستا کر برباد نہ کرو۔ کسی کو صدقہ دے کے احسان جتلایا یا صدقہ دے کر اس کو ستایا، صدقہ ضائع، برباد۔ ہاں، جس کے لیے دیا ہے وہی تمہیں اجر دے گا، وہی تمہیں بدلہ دے گا۔ ہم نے تمہیں تھوڑی دیا، ہم نے تو اس کو دیا اور اس نے اشارہ کیا تبھی تمہیں دیا، ورنہ میں کون اور تم کون؟ ہم تو اس کو دے رہے ہیں جس نے ہمیں دیا ہے۔ لو بھائی، تم نے اللہ کے لیے کھانا کھلایا، منتوں کو پورا کیا، قیامت کی سختیوں سے ڈر گئے، اللہ کی پیشی سے ڈر گئے، اس کھانا کھلانے کی برکت سے تمہیں ملے گا کیا؟ رب قرآن میں کہہ رہا ہے تمہیں کیا ملے گا؟ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ تمہیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے، سختیوں سے، مصیبتوں سے، بدحالی سے، پریشانی سے رب تمہیں بچا لے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، دوسروں کو کھانا کھلانے کی برکت سے قیامت کی برائی سے اور سختیوں سے بچ جاؤ گے۔ ایک وقت تھا ہر گھر، شہر کا، دیہات کا ہر گھر ہر روز غریب کو روٹی دیتا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب ہمارا طالب علمی زمانے تھا، مدرسے کے طلباء کی روٹی باہر سے آتی تھی، کچن نہیں ہوتے تھے۔ ہر بندہ کوشش کرتا تھا کہ میں ایک آدمی، ایک طالب، 2 طالبوں کی روٹی مدرسے میں دے دوں، اور برکتیں بھی اللہ عطا فرماتے تھے۔ مہمانان رسول کی خدمت کروں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے جمعرات جب یہ طالب علم گھروں کو چلے جاتے تھے تو درجہ کتب کے بڑے طالب علم وہ ہمیں کہتے تھے کہ آج طالب علم نہیں ہے، تم جاؤ اور روٹیاں لے آؤ، تو ہم لوگوں کے گھروں سے روٹیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے اور بڑے طالب علم کھاتے تھے۔ لانے والے کو بھی اجر اور کھلانے والے کو بھی اجر ملتا تھا۔ آج ایسا بخل کا دور ہے کہ صدقہ ختم، اس لیے رب کی ناراضگی ہے۔ حضور نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اوے جہنم سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے جہنم سے بچنا پڑے، جہنم سے بچو، صدقے کے ساتھ جہنم سے حفاظت ہوتی ہے۔ پھر دور آیا، لوگوں نے کہا کہ طالب علموں کو تکلیف نہ ہو، طالب علموں کی توہین نہ ہو، تو لوگ اپنے گھر کی جیسے گندم لیتے تھے، ایک ایک طالب علموں کی گندم بھی لے کر مدرسے میں بھیج دیتے تھے۔ اب تو سارے رواج ختم ہو گئے۔ نہیں، کھانا کھلاؤ۔ اس کھانا کھلانے سے کیا ملے گا؟ غریب کو، مسکین کو، مہمان کو، رشتہ دار کو، مفلوق الحال لوگوں کو، چولستان کے لوگوں کو، تھر کے لوگوں کو، بلوچستان کے قحط زدہ علاقے کے لوگوں کو، اور دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ۔ طلباء کو، مہمانان رسول کو، مدارس کے طلباء کو کھانا کھلاؤ۔ کیا ملے گا؟ رب کہتا ہے 2 چیزیں ملیں گی۔ پہلی چیز فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، قیامت کے دن کی سختی سے بچو گے۔
وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے، اور چہروں کے اوپر اس صدقے کی برکت سے، کھانا کھلانے کی برکت سے رونقیں ہی رونقیں ہوں گی۔ یہ کوئی تھوڑا ہی نام ہے، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، سبحان اللہ۔ ایک وقت تھا مہمان کو روٹی کھلائے بغیر کوئی نہیں چھوڑتا تھا، ہون تا پوچھ دیں روٹی تا نہ کھاسو، آدھے کوئی نہ کہنا کھاسو، بخل آ گیا، زکوٰۃ ختم، صدقہ ختم، جوں تک نہیں ریگتی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس کے گھر دیمک گندم کو دیمک کھا رہی ہے، گندم ضائع ہو رہی ہے، خلق خدا پہ رحمی کوئی نہیں۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ کہتے ہیں تم نے منتیں پوری کی، مجھ سے ڈر گئے، لوگوں کو کھانا کھلایا، میں تمہیں جنت بھی عطا کروں گا، ریشم کا لباس بھی عطا کروں گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جنت بھی ملے گا، ریشم کا پوشاک بھی تمہیں رب عطا کریں گے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی برکت سے۔ قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا، جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں نا، وہ قیامت کے دن اصحاب یمین میں سے ہوں گے۔ دو طبقے ہوں گے قیامت میں، ایک وہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ کامیاب ہیں، جنتی ہیں، اور ایک وہ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ جہنمی اور دوزخی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، جس نے کھانا کھلایا، بھوک والے دن میں، قحط کے موقع پر، ضرورت کے موقع پر، بدحالی کے موقع پر کھانا کھلایا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مفلوق الحال، بدحال، مٹی جسم والے غریب کو، مسکین کو، اور ایمان کی اور رحم کی، ایک دوسرے پر رحم کی، ایک دوسرے کو تاکید کی، میرا رب کہتا ہے یہی تو قیامت کے دن اصحاب یمین میں سے ہوں گے، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی تو اصحاب یمین میں سے ہوں گے، یہی تو جنتی ہوں گے۔ کھانا کھلانے کی عادت ڈالو، اور اللہ نے ڈانٹ پلائی ان لوگوں کو جو غریبوں کے کھانے کا خیال نہیں کرتے۔ یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہیں، روز مہنگائی، روز مہنگائی، ڈانٹ پلائی اللہ تعالی نے۔ ایک جگہ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، شرم نہیں آتی؟ یتیم کی عزت نہیں کرتے، غریبوں کے کھانے کا خیال نہیں کرتے۔ ابو جہل کے بارے میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کو دیکھو قیامت کا منکر ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، غریب کو کھانا نہیں پوچھتا، غریب کے کھانے کا خیال نہیں کرتا، بیوہ کے کھانے کا خیال نہیں کرتا۔ اگر آج چولستان میں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے تو پہنچاؤ وہاں راشن، پہنچاؤ وہاں کھانا، تو تم سے زیادہ دور تو نہیں ہے۔
ورنہ ان لوگوں کے ذمے لگاؤ جو وہاں کھانا پہنچائیں. الحمدللہ ہمارا وہاں نیٹ ورک ہے، احباب ہیں، ساتھی ہیں. اور پانی پلانا، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے. افضل الصدقۃ سقی الماء، افضل ترین صدقہ پانی پلانا. صحابی نے پوچھا حضرت ان پرندوں کو اور جانوروں کو پانی پلانے میں بھی صدقہ ہے، ان میں بھی ثواب ہے، ان میں بھی اجر ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا فی کل ذات رطبۃ، فی کل ذات کبد اجر، ہر جگر والی چیز میں اجر ہے، ثواب ہے. جس میں اللہ نے جگر رکھا ہے اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی ثواب ہے. جانوروں کو پانی پلانے میں بھی ثواب ہے، ان کے اندر بھی تو جگر ہے. ابھی میں نے بتایا کتے کو پانی پلایا، زانیہ عورت نے، رب نے معاف کر دیا. کتا حرام جانور ہے. اور یہاں چولستان میں بکریاں مر رہی ہیں، بھیڑیں مر رہی ہیں، دمبے مر رہے ہیں، گائے مر رہی ہیں، بھینسیں مر رہی ہیں، اونٹ مر رہے ہیں. حکومت کا بھی فرض ہے ان کے لیے پانی کا انتظام کرے، ٹوبے بھروائے. آپ کا بھی فرض ہے پانی کے ٹینکر قریب کے علاقوں سے بھر کر لے جاؤ اور وہ ٹوبے بھروا دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من حفر ماء لم يشرب منه کبد حری من جن ولا انس ولا طائر الا اجرہ اللہ یوم القیامہ. جس نے پانی کا نلکا لگوایا، کنواں کھدوایا یا پانی کا تالاب بنوایا، اس سے انسانوں نے پیا، جنوں نے پیا، پرندوں نے پیا، جانوروں نے پیا. قیامت کے دن ہر ایک کے پینے پر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے. اور پانی کا صدقہ میں نے بتایا یہ افضل ترین صدقہ ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں، سنو شیر آباد والوں، میں تمہیں مسئلے کھرے کھرے بتاتا ہوں لیکن تم مانتے نہیں ہو. ساری زندگی جمعے ہمارے پیچھے پڑتے ہو اور سنت میں نہیں چلتے، بدعت والے کام کرتے ہو. سنو، حضور کے ایک بڑے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دروازہ کھول دو. ان کا انتقال، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. توجہ میری طرف، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. انہوں نے حضور سے ایصال ثواب کا طریقہ پوچھا. صحیح میں کیسے ایصال ثواب کروں؟ اتھینٹک بات کرتا ہوں، باحوالہ بات کرتا ہوں، کوئی کچی بات نہیں ہوگی. صحابی کی اماں فوت ہو گئی. حضور سے پوچھا اماں کی بخشش کے لیے کیا عمل کروں، ایصال ثواب کیسے کروں؟ افاتصدق عنہا، آقا کیا میں اپنی امی کے لیے صدقہ کروں، خیرات کروں، اسے اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں بالکل اسے اجر ملے گا. آج کچھ لوگ ایصال ثواب کے منکر ہیں، حدیث کے منکر، ایصال ثواب کے بھی منکر ہیں. ایصال ثواب حق ہے لیکن ایسے کرو جیسے سنت طریقہ ہے، حضور نے بتایا. تم ایصال ثواب کیا کرتے ہو؟ ناراض نہ ہونا، پیسے جیب میں نہیں. بہت سے لوگ سود پہ قرضے اٹھاتے، نہ سود دے پیسے نال میت بخشیج پوسی، نہ پیشاب نال ہی بھلا وضو تھیندے. بابا سود تو پیشاب کی طرح ہے. یہ ایسے ہے جیسے پیشاب سے کوئی وضو کرے، پیشاب سے کوئی استنجا کرے، پاک تھوڑی ہوگا. سود کے پیسوں سے خیرات، کل خانی، ایصال ثواب، کوئی ایصال ثواب نہیں.
اور کچھ لوگ اپنے میت کے مال میں صدقہ کرتے ہیں، میت کے مال میں سے۔ علماء سے قسم اٹھوا کے پوچھ لو، جب تک میت کا ترکہ تقسیم نہ ہو، کسی کے لیے اس کے کفن دفن اور قرضے کے علاوہ 1 روپیہ خرچ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ تو سارے وارثوں کا مال ہے، اور اگر وارثوں میں کوئی نابالغ بچہ بھی ہو تو پھر اس کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے۔ تو تم نے کیا صدقہ کیا؟ میت کے ورثاء کے نابالغ بچے، یتیم بچوں کے مال سے تم نے ایصال ثواب کیا، یہ اللہ کی قسم نہیں ہوا ایصال ثواب۔ یہ تمہارے معاشرے کی برائیاں ہیں، ان کو ٹھیک کرو۔ اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لو، یتیم کے مال سے کلخانی جائز ہے؟ نہیں ہے جائز۔ اور صدقہ کرو، کھانا کھلاؤ اپنے پیسوں سے، تو پھر غریبوں کو کھلاؤ۔ یہاں تو دیگیں چڑھی ہیں، ہر امیر آ رہا ہے، غریب آ رہا ہے۔ بابا امیر پہ صدقہ نہیں لگتا، غریب پہ صدقہ لگتا ہے۔ یہ ہمارا مدرسہ ہے نا، اس میں طلبہ پڑھتے ہیں، تم ہمیں بکرا بھجواتے ہو، کل کٹا آیا ہے، کسی نے، اللہ اس کو جزا دے، بیمار ہے، اس نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا اللہ اسے شفا عطا کرے۔ ماشاءاللہ طالب علم بہت زیادہ آ گئے، اس سال پچھلے سال سے بھی داخلے بہت بڑھ گئے، اور ابھی تک ہو رہے ہیں، داخلے مکمل ہی نہیں ہوئے۔ تو جب یہ آتے ہیں اللہ ان کی روزی بھی بھیجتا ہے۔ تو وہ کیا بات کر رہا تھا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اپنے مال سے صدقہ کرو اور غرباء کو کھلاؤ۔ آپ جو ہمیں گوشت دے جاتے ہیں، یہ ہمارے سارے ساتھی گواہ، ہم طلباء کو کھلاتے ہیں، ہم استاد اس میں سے نہیں کھاتے۔ صدقہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، غریب کے لیے۔ کوئی استاد غریب ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے قانون بنایا ہوا ہے، مدرسے میں جو گوشت آئے گا وہ صرف طلباء کھائیں گے، استادوں کے پاس نہیں جائے گا۔ مدرسے میں جو گندم آئے گی وہ صرف غریب طلباء کھائیں گے۔ میں اپنی گندم خریدتا ہوں، استادوں کو مدرسے سے روٹی قیمتاً ملتی ہے۔ تو آپ بھی صدقہ کرو تو غریبوں کو کھلاؤ۔ یہ تمہارے چیئرمین، ایم این اے، ایم پی اے، کروڑوں پتی لوگ کھا جاتے ہیں، بابا یہ کوئی صدقہ نہیں ہے، یہ کوئی ایصال ثواب نہیں ہے۔ اب سنت عمل کیا ہے؟ صحابی کی امی فوت ہو گئی، پوچھا آقا اماں فوت ہو گئی، صدقہ کروں؟ فرمایا کرو۔ کیسے کروں صدقہ؟ فرمایا میاں بہترین صدقہ پانی پلانا ہے، تم اپنی امی کی طرف سے ایک نلکا لگوا دو، کنواں کھدوا دو، یہ جب تک اس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے تمہاری امی کو ثواب ملتا رہے گا۔ بخاری کی روایت۔ یوں ایصال ثواب کرو۔ چولستان میں جاؤ نا، کوئی 2-4 پمپ لگواؤ، سولر والے پمپ لگوا دو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور ایک دوسرے کو پانی پلاؤ۔ آج کل گرمیاں آئیں، اڈوں پر پانی کا انتظام کرو، اللہ نے جن کو دیا ہے کولر لگواؤ، پبلک پلیسز پر، عوامی مقامات پر، مساجد میں، مدارس میں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایما مسلم سقا اخاہ مسلما سقاہ اللہ یوم القیامت من رحیق المختوم او کما قال رواہ مسلم۔ جس مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کو پانی پلایا، قیامت کے دن اللہ جنت کی رحیق مختوم سیل بند شراب اس پانی پلانے والے بندے کو عطا فرمائیں گے، وہ پلائیں گے، بہترین مشروب عطا کریں گے۔ پانی پلانا صدقہ، افضل ترین صدقہ۔ نلکے لگواؤ، واٹر کولر رکھواؤ،
کولر رکھواؤ، اپنے گھروں کے آگے پانی کا انتظام کرو، جانوروں کو پلاؤ، پرندوں کو پلاؤ۔ آج کل پرندے پیاس سے مر رہے ہیں، گھروں کی چھتوں پر پانی رکھ دیا کرو، پرندے پانی پیئیں گے۔ اللہ کی قسم اس پہ بھی صدقے کا ثواب ہے، اس میں بھی اجر ہے۔ اور آگے بڑھو، چولستان میں لوگوں کی خدمت کرو، جانور بچاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور دیکھو، پانی پلانا ایسا بہترین عمل ہے، اس سے بیماریوں سے شفا ملتی، بیماریوں سے شفا ملتی۔ دو واقعات ذکر کرتا ہوں۔ ایک آدمی کے گھٹنے پہ پھوڑا نکل آیا، زخم بہتا تھا، 7 سال زخم نہیں رکا، 7 سال۔ کہنا آسان ہے، ہر طرح کا علاج ناکام۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں یا تبع تابعی ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔ ان سے کسی نے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا میاں اس کا ایک علاج ہے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو، جانور انسان پانی پئیں گے، اس کی برکت سے تیرا یہ پھوڑا، یہ تیرا زخم ٹھیک ہوگا۔ کہتے ہیں اس نے پانی کا کنواں کھودا، پانی کا نل لگوایا، پانی کا انتظام کیا، آہستہ آہستہ اللہ نے اس کو تندرست کر دیا۔ الترغیب والترہیب ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ امام حاکم بڑے محدث گزرے، ان کے چہرے پہ پھوڑا نکل آیا تھا اور 1 سال تک زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ 1 سال تک ان سے کسی نے کہا اپنے گھر کے آگے پانی کا انتظام کرو، ہر کوئی اس سے پانی پیے، اللہ اس کی برکت سے تمہارا یہ زخم ٹھیک کر دیں گے۔ امام حاکم نے گھر کے سامنے پانی کا انتظام کر دیا، گویا کہ سبیل لگا دی۔ کہتے ہیں چند دن ہی گزرے، وہ زخم ٹھیک ہونے لگ گیا اور وہ جو چہرے پہ عیب تھا ختم ہو گیا اور چہرہ خوبصورت ہو گیا۔ یہ میں نے پانی پلانے کے اور کھانا کھلانے کے فضائل بیان کیے، اپنے گرد و پیش میں بھی اس کا خیال کرو۔ ہمارے جامعہ میں ایک ٹربائن لگی ہوئی ہے، وہ ٹینکی دیر سے بھرتی ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے ایک بڑا بور اور کروا رہے ہیں، سمر مرسیبل کا۔ یہ تو ویسے میں نے ذکر کر دیا، اس لیے میں نے بیان نہیں کیا۔ ایسے عمل صدقہ جاریہ، اور چولستان میں پہنچو، نہیں پہنچ سکتے تو ہمیں بتاؤ، وہاں پانی کا انتظام کرواؤ، لوگوں کے جانور بیمار ہیں ان کی دوائیوں کا انتظام کراؤ۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔